نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب اہل مغرب نے کلیسا سے بغاوت کی اور مذہب کا اپنے گلے سے نکال پھینکا تو ظاہر سی بات ہے ان کو جینے کے لیے کوئی نہ کوئی نظریہ تو چاہیے تھا۔ تو وہاں جو ہے مختلف نظریات نے جنم لیا، لبرلزم، سیکولرزم، ہیومنزم، اس طرح کے بہت سارے نظریات وجود میں آئے۔ انہوں نے جو ہے فرد کی سطح پر لبرلزم کو اختیار کیا اور معاشرے اور اجتماعی طور پر جو ہے انہوں نے سیکولرزم کا راستہ اختیار کیا، اور ہیومنزم جس کو اصل میں انسان پرستی کہنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے اپنے وجود کا سوچا کہ اپنی زندگی کو کیسے جو ہے اچھا بنایا جائے، معیار زندگی کیسے اچھا بنایا جائے، اور یہ سارے وہ نظریات ہیں جو انسان کو جو ہے الحاد کی طرف پہنچاتے ہیں، اور ہوا بھی یہی کہ بالآخر جو ہے مغربی معاشرہ جو ہے اس کے اندر الحاد پھیل گیا۔ اور جب مغرب کے اندر صنعتی انقلاب آیا تو وہاں کی جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے جو ہے مسلمان ممالک کو جو ہے اپنے زیر تسلط کیا، ان کے اوپر قبضہ کیا، تو ایک لمبے عرصے تک جو ہے مسلمان ممالک جو ہے ان کے زیر تسلط رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو فاتح ہوتا ہے اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، تو ان کے جو ہے تہذیب کے اثرات جو ہے مسلمان معاشرے کے اندر بھی جو ہے پھیل گئے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے ان نظریات کے جو ہے اثرات پھیل گئے اور مغربی تہذیب کے جو ہے اثرات پھیل گئے۔ اور خصوصاً جو ہے میں سندھ کی بات کروں گا۔ سندھ کے اندر جو ہے ایسے دانشور پیدا ہوئے جیسے رسول بخش پلے جو ہے، ابراہیم جویو ہے، جی ایم سید ہے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو مغربی تہذیب سے شدید متاثر تھے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے تحریکیں چلائی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان تحریکوں کا نوجوانوں کے اوپر اثر تو ہوتا ہے، تو انہوں نے قوم پرستی کے آڑ کے اندر سندھی نوجوانوں کو جو ہے مذہب سے بیزار جو کیا۔ اور آج جو ہم سنتے ہیں یہ ملا کا لفظ جو سنتے ہیں جو طعنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ سب ان کی ایجاد ہے۔ تو جو سندھ جو شاہ لطیف کی سندھ تھی جس کے اندر جو ہے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، تو آج اسی سندھ کے اندر جو ہے آج ہمارا نوجوان جو ہے الحاد کا شکار ہے۔ ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیوں کے جو حالات دیکھیں کہ ہمارے جو نوجوان جو کس طرف جا رہے ہیں۔ اور میں جو ہے اگر سندھی علماء کی بات کروں، مذہبی طبقے کی بات کروں، تو وہ بالکل خاموش ہے۔ ایک طرف وہ سیکولر طبقہ ہے، ملحد طبقہ ہے جو اتنی زیادہ محنت کر رہی ہیں۔ سندھ کے اندر جو ہے 13 جو ہے قوم پرست تنظیمیں ہیں، اور یہ ساری جو ہے سیکولر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اثرات تو پھیلیں گے، لیکن دوسری طرف ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے ان کا کتاب کی طرف، قلم کی طرف بالکل رجحان ہی نہیں ہے۔ ہمارا سندھی سوشل میڈیا دیکھیں، بڑے بڑے چینل دیکھیں، ہمارے اخبار دیکھیں کہ ان کے اوپر کون قابض ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہم جو ہے قلم اور کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا سندھی نوجوان اگر کچھ پڑھنا چاہے گا تو ان کے ہاتھ وہی کتابیں لگے گی جو ان لوگوں نے لکھی ہے۔ عمر جلیل جیسے لوگ ہیں، جی ایم سید جیسے لوگ ہیں، رسول بخش پلے جیسے لوگ ہیں، ابراہیم جویو جیسے لوگ ہیں۔ اور ان کے جو ہے اثرات اتنے گہرے تھے کہ میں آپ کو ایسے علماء کے نام بتاؤں گا کہ جو مدرسے کے فاضل تھے، مولوی تھے، لیکن بعد میں جو ہے ان سے متاثر ہو گئے۔ آپ نے جو ہے مولانا عثمان ڈیپلائی کا نام سنا ہوگا جنہوں نے جو ہے قرآن کا ترجمہ کیا۔ مولانا غلام محمد گرامی کا نام سنا ہوگا، عبد الواحد آری سر کا نام سنا ہوگا۔ یہ کون تھے؟ یہ جو ہے مولوی تھے، مدرسے کے فاضل تھے، لیکن ان سے متاثر ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم سندھی علماء کو چاہیے کہ ہم جو اس پلیٹ فارم پر محنت کریں، ہمارا جو رشتہ ٹوٹ چکا ہے قلم سے اور کتاب سے، ان سے پھر سے جو ہے اپنا رشتہ جوڑیں۔ میں اپنے سندھی علماء سے گزارش کروں گا کہ پہلے جو ہے خود کو مضبوط کریں، اس کا مطالعہ کریں، مغربی تہذیب کا مطالعہ کریں، کمیونزم کا مطالعہ کریں، سیکولرزم کا، لبرلزم کا، یہ جتنے بھی نظریات ہے، یہ جو مغربی تہذیب ہے،
یہ جتنی بھی ایسی چیزیں پہلے جو ہے خود کو علمی طور پر مضبوط کریں، اور پھر میدان کے اندر آ کر جو ہے ہمارا جو نوجوان جو مغربی تہذیب کا شکار ہے، جو الحاد کا شکار ہے، اور ان کے ذہن کے اندر ایسے ایسے شبہات پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آپ کبھی جو ہے اپنے ان نوجوانوں سے جو ہے مل بیٹھ کر بات کریں کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو باہر کے ماحول میں رہتے ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ جو ہے سر پیٹیں گے کہ ہمارا نوجوان جو ہے کتنا جو ہے الحاد کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر کیسے شکوک و شبہات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو پلیٹ فارم جو بالکل خالی پڑا ہے، ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے ہم محنت کریں، اور ہمارے اوپر جو فرض بنتا ہے بطور ایک عالم ہونے کے، ہمارے اوپر جو فریضہ بنتا ہے اس فرض کو پورا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔